السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور میرے قابل صد احترام ماں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ میں انہی آیات مبارکہ کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا تھا
کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ اپنے ایک میثاق اور ایک عہد کا ذکر کیا ہے کہ جب میں تمہیں نبی بنا دوں تم پہ اپنی کتاب اور اپنی وحی نازل کروں تمہارے پیروکار تمہارے ماننے والے تمہارے مقتدی اور مقتدا یہ سب موجود ہوں اس حالت میں تمہارے پاس رسول آئے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس رسول پہ پھر ایمان لے آؤ اور اس رسول کی اعانت اور اس کی مدد کرو اب تمہاری تمام تر تگ و دو اور تمام تر کوششیں اس نبی کی ہم نوائی میں اور اس نبی کی تابع داری میں اور اس نبی کی فرما برداری میں ہونی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ انبیاء نے اس بات کا ہم سے عہد کیا ہم نے ان سے اقرار لیا کہ اس بات پہ پختہ رہو گے اس وعدے کو نبھاؤ گے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اس کی پاسداری کریں گے ہمیں نبوت مل جانے کے باوجود اور ہمارے پیروکار اور ہمارے حکم پہ کٹ مر جانے والے افراد موجود ہونے کے باوجود جب وہ نبی آئیں تو ہم اس نبی کی تابع داری کریں گے اس نبی پہ ایمان لے آئیں گے اب ہماری اس وقت بات نہیں چلے گی اس نبی کی چلے گی جہاں دوسرے اس کے امتی ہوں گے ہم بھی اس کے امتی قرار پائیں گے گویا نبی علیہ السلام سید الانبیاء ہی نہیں نبی الانبیاء بھی ہیں یوں سمجھیے نبی ہی نہیں نبی الانبیاء ہیں سید الانبیاء ہی نہیں اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے وارننگ کے انداز پہ یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ یاد رکھو فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون کہ جو اس اقرار سے منحرف ہو گیا اس وعدے سے پھر گیا تو وہ فاسق قرار پائے گا فسق سے مراد یہاں گناہ نہیں بلکہ فسق سے مراد یہاں خروج دین ہے اسلام سے برگشتگی ہے بے دینی ہے کہ وہ انسان نہیں بلکہ تم نبی بھی دین سے ختم ہو جاؤ گے دین سے تمہارا تعلق کٹ جائے گا پھر تم مسلمان بھی نہیں رہو گے نبی تو کجا مسلمان بھی نہیں رہو گے اگر تم نے اس عہد کی اور اس میثاق کی پاسداری نہ کی یہ نبی کون ہے آپ سن چکے ہیں کہ اس سے مراد سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد یہی وجہ ہے کہ اپنے دور میں ہر نبی نے جہاں اپنی نبوت کا اور اپنی رسالت کا اعلان کیا وہاں آنے والے اس نبی کی بشارتیں بھی دی تورات میں انجیل میں زبور میں
ان کتابوں کے محرف ہونے کے باوجود وہ بشارتیں آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ صرف ایک بات عرض کرنی چاہتا ہوں، اس حوالے سے تفصیل کا وقت نہیں، کہ عہد نامہ قدیم میں جس کو انجیل کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید دو اصطلاح مجموعی طور پہ چلتی ہے۔ پہلی کتابوں کے بارے میں، پہلی کتابوں کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو صحائف نازل ہوئے یا جو کتابیں تھیں، تورات تھی یا زبور تھی، اس پہ عہد نامہ قدیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو کتابیں نازل ہوئیں اور اس کے جو متعلقات ہیں جو انجیل کے نام پہ چھپے ہوئے ہیں، وہ عہد نامہ جدید کے نام پہ۔ اسی عہد نامہ جدید میں پولوس، جس کو عیسائی حضرات اپنا نبی مانتے ہیں، اور پولوس رسول کی کتاب کے خطوط گرنتھیوں کے نام 3 خط ہیں عہد نامہ جدید میں۔ ان خطوط میں ایک خط یہ بھی موجود ہے آج بھی، جس میں لکھا ہے کہ وہ آنے والا جب آئے گا تو نبوتیں ہوں گی تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہوگا تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام ہے، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ آج بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ ہماری ساری تگ و دو یا محنتیں گویا کیا ہے، ناقص ہے، کامل ابھی آنے والا ہے، کامل ہستی ابھی آنے والی ہے، اور جب وہ کامل ہستی آئے گی تو پھر باقی ان کا نام نہیں ہوگا، اسی کامل کا نام ہوگا، کسی اور کا نام نہیں ہوگا۔ اس کامل نبی کے آنے کے بعد پہلی نبوتیں وہ بھی موقوف ہو جائیں گی، زبانیں وہ بھی خاموش ہو جائیں گی۔ آپ سن چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گزشتہ خطبے میں، زبانیں ہوں گی تو وہ بھی خاموش ہو جائیں گی، علم ہوگا تو وہ بھی مٹ جائے گا، اب ایک ہی علم رہے گا جو علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، ایک ہی کتاب ہوگی جو کتاب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ یعنی یہ بشارتیں موجود ہے پہلی کتابوں میں، اور اس کی مثال یوں سمجھیے، اس پورے کارخانہ قدرت کی ایک مثال یوں سمجھیے کہ جس طرح ایک جلسہ عام ہو رہا ہے، یہ پوری دنیا کا ایک جلسہ منعقد ہے، اپنے اپنے وقت میں ہر خطیب آ کے گفتگو کرتا ہے، اپنی بات بھی کہتا ہے، لیکن وہ آخری مقرر کے بارے میں یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ آخر میں حضرت آنے والے ہیں، وہ آپ کی تشفی کریں گے۔ بات اصل میں تو ان کی ہوگی، جو صدر جلسہ ہے، جو خطیب پاکستان، خطیب المشرقین والمغربین یوں سمجھیے، وہ ہیں جو سب سے بڑے ہیں، وہ آخر میں آنے والے ہیں۔ سب آنے والے اپنی اپنی بات کرتے ہیں، اپنے اپنے وقت میں اپنا وقت بھگتاتے ہیں، پورا کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آخر میں آنے والے کی بشارت بھی دیتے ہیں، آنے والے کی بات بھی بتلاتے ہیں کہ وہ آنے والا ہے۔ اب جب سب ختم ہوئے اور وہ آنے والا آیا، اس آنے والے نے اپنے پہلے مقررین کی تصدیق کی، ان کی بھی تصدیق کی، اپنی بات بھی کہی، اور اپنی بات کہنے کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ میرے بعد اب کوئی نہیں ہے، میرے بعد اب کوئی نہیں ہے، میرے بعد اب تو جناب یہ کائنات کا کارخانہ ویسے ہی لپیٹے جانے والا ہے، اسی لیے فرمایا آنا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت تو یوں ہے، جس طرح ان 2 انگلیوں میں زیادہ کوئی فرق نہیں، یہ ہمارے نزدیک ہے کہ کب سے نبی علیہ السلام نے فرمایا جناب 1450 سال 1450 سال گزر گئے، اور جناب ابھی تک قیامت،
لیکن یہ اس سے پہلے کا پیریڈ کو تو دیکھو، نبی علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ، جب سے زمین و آسمان بنی ہے اس زمانے سے لے کے نبی علیہ السلام اور قیامت کے مابین کے وقفے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یعنی بحیثیت کائنات کی مجموعی مدت اور مجموعی تخلیق کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہے، میرے بعد قیامت آنے والی ہے، اب کائنات کا یہ جلسہ برخاست، اب بات میری ہے، جو بات کہہ گیا ہوں وہی میری بات ہے۔ یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، مختلف اسلوبوں میں اور مختلف انداز میں اپنی بات بھی کہی اور اس بات سے خبردار بھی کیا کہ اب میرے بعد نہیں، گویا نبی ہی نہیں، سید الانبیاء بھی ہے، نبی الانبیاء بھی ہے اور خاتم الانبیاء والرسل بھی ہے۔ یعنی یہ اعزاز، یہ مرتبہ اور یہ درجہ اور یہ حیثیت اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ آپ نبی، سید الانبیاء بھی اور خاتم الانبیاء بھی، یہ اعزاز صرف نبی علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے مختلف انداز میں اس حقیقت کی نقاب کشائی کی۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، آپ کے الفاظ ہیں کہ ان الرسالہ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، فرمایا رسالت اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، رسالت اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اس منصب کا اب کوئی میرے بعد وجود نہیں ہے، لا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، جو آئے گا وہ ایز اے امتی آئے گا، امتی بن کے آئے گا، میرا فرمانبردار بن کے آئے گا، وہ نبی کی حیثیت سے اور رسول کی حیثیت سے کائنات میں نہیں آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، فرمایا کہ ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنہ، فرمایا کہ میری مثال اور میرے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال یوں سمجھو کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنہ، فرمایا اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک کسی نے گھر بنایا، وہ گھر بڑا خوبصورت، بڑا ہی دیدہ زیب، بڑا ہی پیارا، مکمل، کوئی نقص نہیں، لیکن کونے پہ ایک اینٹ کی کمی باقی ہے۔ جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھتے ہیں چشم خود کہ مکان تو مکمل نظر آتا ہے، لیکن ابھی ایک اینٹ کی گنجائش باقی ہے، ابھی کچھ اس میں رکھنا موجود ہے، بڑا خوبصورت ہے لیکن ابھی ایک اس میں رکھنا موجود ہے۔ فرمایا فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة، لوگ آتے ہیں، گھر کو دیکھتے ہیں، اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، نظارہ کرتے ہیں آنکھوں دیکھ کے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں ہل وضعت هذه اللبنة، کہ یہ اینٹ کیوں نہیں رکھ دی جاتی تاکہ یہ مکان مکمل ہو جائے، اس میں یہ جو تھوڑی سی کمی محسوس ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ فرمایا قال فانا اللبنہ وانا خاتم النبیین، فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں اس نبوت کے محل کی، نبوت کے محل کی میں کیا ہوں، آخری اینٹ ہوں، اور میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ بتلائیے جب نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی اور مثال کے طور پہ یہ بات بیان فرمائی کہ گھر بنانے والے نے گھر بنایا، مراد اللہ سبحانہ و تعالی نے، کہ اس مالک نے انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ سلسلہ جاری کیا، ایک محل بنایا، سارے اپنے اپنے وقت میں ہر جگہ پہ ایک ایک اینٹ رکھ دی گئی، لیکن ایک کی کمی باقی تھی،
وہ کبھی اس مالک نے محل بنانے والے نے پوری کر دی ہے. اب اس محل میں کسی اور اینٹ کی گنجائش نہیں ہے. اس میں جو بھی اضافہ ہوگا وہ غلط ہوگا. محل کے بارے میں اس کی زیبائش اور اس کے حسن کو خراب کرنے کا سبب تو ہوگا، لیکن اس کے حسن میں کوئی اضافہ نہیں کر پائے گا. فرمایا میں آخری اینٹ ہوں اور انبیاء میرے بعد ان کا سلسلہ منقطع ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. اور کیجئے کہ نبوت کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت میں کوئی امتی نبی بننے کا استحقاق رکھتا ہوتا تو وہ کس کا استحقاق تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا. لیکن میرے بعد تو چونکہ اب نبوت کا سلسلہ ہی منقطع ہے، اس لیے عمر بھی نبی نہیں ہے. اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود، اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود، اپنی تمام تر جامعیت کے باوصف حضرت عمر فاروق کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہوتے تو یہ نبی ہوتے، لیکن چونکہ میرے بعد نبی نہیں ہے، عمر بھی نبی نہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت روانہ ہوتے ہیں اور مدینہ طیبہ کی نگرانی کے لیے پیچھے رہنے والے صحابہ اور صحابیات کے لیے ان کے انتظام و انصرام کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے چھوڑ جاتے. جب نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ سرکار آپ مجھے کیا سمجھتے ہوئے چھوڑے جا رہے ہیں؟ عورتوں میں علی جیسا انسان وہ گھر میں رہے، آپ ہزاروں میل کی مسافت کر کے جہاد کے لیے نکلے اور علی گھر میں اور مدینے میں، یہ میں کسی صورت بھی منظور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کیا فیصلہ کرتے؟ مجھے بھی تو سمجھائیں، لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں کیا بات کہیں گے؟ کہنے والوں نے بات میں کی ہے باتیں اور اپنی نامہ اعمال کو سیاہ کیا ہے. حضرت عثمان کے بارے میں بھی، حضرت علی کے بارے میں بھی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ تیری میرے ساتھ وہی حیثیت ہے، وہی نسبت ہے، وہی تعلق ہے جو تعلق حضرت ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا. موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے اور پیچھے بنو اسرائیل کی رہنمائی اور ان کی حفاظت کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیا. فرمایا کہ جس طرح ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے، علی بھائی اسی طرح میں بھی تمہیں اپنے بعد مدینے میں چھوڑے جا رہا ہوں، مدینے میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں میرے بعد میری نیابت کے لیے. لیکن یہاں سوال پیدا ہوا کہ کبھی کہیں بعد میں یہی ایک مسئلہ غلط فہمی کا سبب نہ بن جائے. اسی غلط فہمی کے ازالے کے لیے پیش بندی کے طور پہ نبی علیہ السلام نے یہ بات صاف ساتھ ہی فرما دی، الا انہ لا نبی بعدی، تو میرے ہاں اسی طرح ہے جس طرح ہارون موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے جیتے جی ہارون تو نبی تھے، لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے تمہاری حیثیت میرے غلام اور میرے خدمت گزار کی ہے، نبی کی حیثیت تمہاری نہیں ہے. یعنی وہ جو شبہ
یا اشکال پیدا ہونے کا، کوئی شک پیدا ہونے کا، کوئی رکھنا پیدا ہونے کا باعث بن سکتا تھا، آپ کا یہ فرمان اس کے ازالے کے لیے پیش بندی کے طور پہ پہلے ہی نبی علیہ السلام اس کی وضاحت فرما دی کہ علی تمہاری یہ حیثیت ضرور ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ مت سمجھنا، بات میں بھی کوئی مت سمجھ لے کہ شاید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح ہے جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے لیے اسی طرح ہو جس طرح ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، اس غلط فہمی میں کوئی مبتلا نہ ہو۔ ہارون تو نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ حجۃ الوداع کے عظیم الشان خطبے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مسند امام احمد کی دوسری جلد میں موجود ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام نے اور بہت سی وصیتیں، بہت سی نصیحتیں اور بہت سے احکام و مسائل امت کو بتلائے، جس میں آپ یہ فرما رہے تھے کہ شاید آئندہ میری تمہارے ساتھ ملاقات نہ ہو، آئندہ میں تمہیں نہ دیکھوں، تم مجھے نہ دیکھ پاؤ۔ ان باتوں کی وجہ سے آپ نے وہ جامع خطبہ ارشاد فرمایا جس میں دین کی پوری روح موجود ہے، اور اس میں ایک بات یہ بھی آپ نے ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، لوگو انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، یاد رکھنا میرے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ تمہارے بعد کوئی اور امت ہے۔ نبوت نبی کی امت ہونے کی حیثیت سے تم آخری امت ہو، اور نبی ہونے کے ناطے میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، نہ کوئی اور نبی ہے، اور ایز اے نبوت اور نبی ہونے کے نہ کوئی اور امت کہلانے کی حقدار ہے۔ گویا حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی نبی علیہ السلام نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا، اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ آپ سے امت کا یہ تعلق، آپ سے امت کی یہ وابستگی اور یہ انسلاک، یہ سراپا اللہ ذو الجلال کا ایک کرم ہے اور اللہ ذو الجلال کی ایک رحمت ہے کہ امت کا تعلق براہ راست بلا بغیر کسی توسط کے اور بغیر کسی وسیلے کے اور بغیر کسی اور نسبت کے براہ راست نبی علیہ السلام کے ساتھ امت کا تعلق ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی امت کے لیے جتنے شفیق ہیں، قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ محمد کے امتیوں صلی اللہ علیہ وسلم عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہیں ہوتی ہے، پریشان تمہارے نبی ہو جاتے ہیں، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، تمہاری تکلیف سے کہیں بڑھ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تکلیف سے پشیماں ہو جاتے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ رؤوف الرحیم ہے مومنوں کے لیے، امتیوں کے لیے، اور یہ امتیوں کے ساتھ رحمت و شفقت ہی کا تو نتیجہ ہے کہ رات بھر صدیقہ کائنات کی روایت کے مطابق شب بھر اللہ ذو الجلال سے یہ عرض کرتے ہوئے رات گزر جاتی ہے کہ اللہم ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اور یہ آپ سے امت کا تعلق ہی کا نتیجہ ہے، شفقت اور رحمت ہی کا نتیجہ ہے کہ آپ نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر امت میں مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں حکم کر جاتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کیا کرو، ہر مسواک وضو سے پہلے، نماز سے پہلے مسواک کیا کرو۔ اس مشقت سے
کہیں مشقت کی بنیاد پہ کہ مشقت میں مبتلا ہو جائے گی، کہیں کب کیسے مسواک کا اہتمام کرے گی، ڈھونڈتی پھرے گی، ہاں رکھتی پھرے گی مسواک۔ بس اس شفقت کی وجہ سے میں نے حکم نہیں دیا کہ ہر نماز سے پہلے وضو کرو، ورنہ آپ کی سنت اب بھی یہی ہے کہ وضو سے پہلے، نماز سے پہلے مسواک کر لی جائے۔ یعنی ایک ہے سنت، ایک ہے اگر آپ حکم دیتے تو یہ مسواک بھی وضو کی طرح فرض قرار پاتی۔ بات سمجھے نا، یہ مسواک بھی وضو کی طرح فرض قرار پاتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا امت پہ شفقت کی بنیاد پہ میں نے یہ حکم نہیں کیا۔ فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء الى ثلث الليل، اگر امت پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں حکم دیتا اپنے امتیوں کو کہ عشاء کی نماز رات کی تیسرا حصہ گزر جانے کے بعد ادا کیا کرو۔ یہ امت پہ شفقت ہی کا نتیجہ میں یہ ساری رحمتیں ہو رہی ہیں، اور 50 کی 5 بھی امت کے فکر ہی میں تو بنی ہے۔ بات سمجھا یا نہیں؟ آپ تو قبول کر کے آئے تھے کہ 50 ہی پڑھیں گے، لیکن جب امت کا لحاظ اور پاس آیا، موسیٰ علیہ السلام نے توجہ دلائی تو بار بار جا کے اللہ سے عرض کرتے رہے کہ میری امت پہ اللہ شفقت کیجئے، اتنی نمازیں تو بڑی بھاری ہوں گی، لیکن وائے افسوس اس امت پہ کہ آج وہ 5 بھی اس امت پہ بھاری ہو گئی ہے، وہ 5 بھی یہ امت نہیں پڑھ رہی۔ اور یہ 5 جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا او محمد کے غلاموں تم اگر 5 پڑھو گے ثواب 50 کا دوں گا، ہم اتنے محروم قسمت ثابت ہوئے ہیں کہ اتنی رحمتوں کے باوجود ہم 5 کو بھی پلے باندھنے والے نہیں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ وہی شفیق نبی ہے، یہ وہی رحیم نبی ہے، یہ وہی رؤوف نبی ہے کہ جب قیامت کے دن میدان محشر میں انبیاء کہیں گے لا اسالک الا نفسی، حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے انہ یجس علی رکبتیہ ویقول اللہم لا اسالک الا نفسی۔ ابراہیم خلیل اللہ ہونے کے باوجود وہ اپنے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے اور اللہ سے عرض کر رہے ہوں گے کہ اللہ آج میں آپ سے اپنے بارے میں ہی دعا کرتا ہوں کہ ابراہیم کو معاف فرما دے، ابراہیم پہ شفقت اور رحمت فرما۔ جہاں سب نبی اپنے بارے میں سوال کر رہے ہوں گے، وہاں نبی اللہ سے سوال کرے گا تو کیا کہے گا؟ اللہم انی اسالک امتی، اللہ میں آپ سے میں اپنی امت کے بارے میں سوال کرتا ہوں۔ نبی اپنے لیے اور ہمارا نبی ہمارے لیے، یہ تعلق، یہ وابستگی، یہ ہمارا خالصتاً اللہ کی کرم نوازی ہے کہ امت کو اللہ نے ایک بڑی اجتماعی گمراہی سے بچا لیا۔ مسئلہ سمجھو، ایک بڑی گمراہی سے بچایا۔ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی آنا ہوتا یا کسی درجے میں بھی نبی کی گنجائش ہوتی تو اسی شفقت محبت کا تقاضا تھا کہ امت کو بتلاتے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی آئے اس کو بھی ماننا، اس کو بھی ماننا۔ کیوں کہ نبی کا انکار، ایک نبی کا انکار وہ بھی کفر ہے۔ سب نبیوں کو مانے، ایک نبی کو نہ مانے تو سارے نبیوں کو ماننے والا وہ بھی کافر۔ اسی لیے ہمارے ایمانیات کا یہ حصہ ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ہم کسی نبی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ یہودیوں نے انبیاء کو جھٹلایا، قتل کیا، شہید کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، وہ بھی مردود اور راندہ درگاہ قرار پائے۔ عیسائیوں نے باقی تمام انبیاء کا اعتراف کیا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، اس لیے وہ بھی خارج قرار پائے۔ اسی طرح آپ کے بعد بھی اگر کوئی نبی آنا ہوتا، اگر اس کا کوئی امتی انکار کر دیتا تو امت مسلمان نہ رہتی، تو امت مسلمان نہ رہتی۔ بھائیو، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ ذو الجلال کی رحمت ہے کہ ہمارا تعلق براہ راست اللہ نے کس سے رکھا؟ اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور درمیان میں کوئی رکھنا نہیں آنے دیا۔ اور ساتھ یہ بھی کہ یہی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ نے نبوت ختم کر دی، نبوت کا دروازہ کھول کے امت کو کسی آزمائش سے اللہ نے بچا لیا۔ بحیثیت امت نبی کو، امت کو آزمائش سے بچا لیا
जिस आजमाइश में पहली उम्मतें गुमराह हुई, नबी के इनकार में, नबी की मुखालफत में, नबी की हुक्म उदूली में, जिस तरह वो रांदा दरगाह करार पाई, इसी तरह अगर आपके बाद कोई नबी होता, अगर इस उम्मत में उसका कोई इनकार करने वाला होता, तो ये उम्मत भी रांदा दरगाह करार पाती। ये अल्लाह तेरा फजल है कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं बनाया और इस उम्मत को अपनी रहमत के साथ मुंसलिक किए रखा। ये अल्लाह जुल जलाल की करम नवाजी है। नबी अलैहिस्सलाम के दौर में भी ऐसे बदनसीब हुए जिन्होंने नबूवत का दावा किया, और नबी अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में भी खबरदार किया। सहाबा किराम ने उनकी गोशमाली की, और उन्हीं कज़्ज़ाबीन में, उन्हीं दज्जालों में एक दज्जाल मुसैलमा कज़्ज़ाब भी था। ये एक कौल के मुताबिक फतह मक्का के बाद, मारूफ रिवायत के मुताबिक, जहां दूसरे वफद आए हैं, यमामा से जो वफद आया था, उस वफद में ये मुसैलमा कज़्ज़ाब ये भी मौजूद था। इसकी कुल उम्र 150 साल हुई। 150 साल अल्लाह ने इसकी उम्र रखी। उम्र हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में यह तहकीर हुआ। और इसके मानने वाले भी, जो बात मैं कहनी चाहता हूं आप नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से, वो ये है कि आपकी जिंदगी में जब ये वापस पलटा, मदीना तैयबा से होके वापस गया, जाके इसका दिमाग खराब हुआ, नबी अलैहिस्सलाम को खत लिखता है, अपने मानने वाले 2 सफीरों को भेजता है। तबरी और तारीख की तमाम किताबों में यह खत उसका मौजूद है। कहने लगा, लिखता है, मैं मुसैलमा रसूलुल्लाह इला मुहम्मद रसूलुल्लाह सलामुन अलैक फइन्नी उशरिकतु फिल अम्रि माक। कहने लगा, खत क्या है? मैं मुसैलमा रसूलुल्लाह, मुसैलमा अल्लाह का रसूल जो है ना, वो खत लिख रहा है इला मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से। अल्लाह के नबी को नबी उसने माना। बात समझो, नबी को नबी, और जिस तरह मिर्जा कादियानी कहता है नबी को नबी तो मैं मानता हूं, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने भी नबी अलैहिस्सलाम को नबी माना, लेकिन साथ यह भी कहा कि उशरिकतु फी लिअम्रि का, मैं तेरे इस नबूवत में अल्लाह ने मुझे शरीक बना दिया है। मैं भी नबी हूं, आप भी नबी हैं, मैं भी नबी हूं। यह खत नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। वो जो दोनों उसके पैगंबर थे, सफीर थे, वो जब आए खत लेके, नबी अलैहिस्सलाम ने खत पढ़वाया, तो उन दोनों से पहले पूछा, बतलाओ भाई, हाँ अंतुमा तकूलान मिस्ल मा यकूलो, जिस तरह मुसैलमा ने कहा है तुम भी यही अकीदा रखते हो? तो वो दोनों कहने लगे, नाम, हाँ हमारा वही अकीदा है जो अकीदा हमारे रसूल मुसैलमा का है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अमा वल्लाहि लौ कुन्तु कातिलन रसूलन लक़तलतुहुमा, अल्लाह की कसम, अगर किसी सफीर को कत्ल करना रवा होता तो मैं तुम दोनों को कत्ल कर देता, तुम दोनों को। और नबी अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और की नबूवत का एतराफ करने वाला, वो नबी के फैसले के मुताबिक वाजिबुल कत्ल है, जिंदगी के लिए उसको जिंदगी गुजारने की इजाजत नहीं है। बात समझा या नहीं समझे? नबी अलैहिस्सलाम ने इसलिए कत्ल नहीं किया कि आपने फरमाया तुम सफीर हो। सफीर समझ के नबी अलैहिस्सलाम ने दरगुजर फरमाया, वरना सदा के तौर पे आपने सदा मुतय्यन कर दी कि जो नबूवत का मानने वाला भी है, दावेदार ही नहीं, जो किसी और की नबूवत को मानने वाला है, वो वाजिबुल कत्ल है, वो मुसलमान नहीं है। ये नबी अलैहिस्सलाम के फरमान से वादे होता है। और यही बात आज भी मुसलमान इसका अकीदा रखते हैं। कादियानियों के हवाले में जो 100 साल की तहरीक के नतीजे में बिलाखिर कादियानी काफिर करार पाए, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या ये सही उनका सद्देबाब है? इलाज सही यही है? नहीं, ये उनका सही इलाज नहीं है। सही इलाज वही है जो नबी अलैहिस्सलाम ने बतलाया। सही इलाज वही है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सही इलाज वो है। हम तो सिर्फ अपनों की जफाकारियों के मारे हुए हैं,
اپنوں کی جفاکاریوں کے بھائی، ورنہ صحیح رد عمل اور صحیح علاج وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے بتلایا ہے اور جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ اور ہمارے حضرات جو آج پاکستان کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں، ان کے دل میں بھی وہ صدر ہو یا وزیر اعظم ہو، ان کے دل میں بھی جو نرم گوشہ قادیانیت کے بارے میں پایا جاتا ہے، اسی کا انجام ہے کہ پاسپورٹ سے جناب یہ مذہب کے کھاتے کو خارج کیا گیا۔ یہ تو آپ کے احتجاج سے اس کو دوبارہ شامل کر لیا گیا، ورنہ یہ تو پاکستان کو کل کے اخبار کے مطابق، بیان کے مطابق، وزیر اعظم صاحب پاکستان کو لبرل بنانا چاہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں بنانا چاہتے۔ جب لبرل ہوگا تو عیسائی بھی ایک جیسے، ہندو بھی ایک جیسے، سکھ بھی ایک جیسے، یہ دو نظریہ، دو قومی نظریہ کو بیوقوفن کی طرح جو اکھاڑا جا رہا ہے، اس کا پس منظر بھی یہی ہے کہ یہ حضرات پاکستان کو لبرل بنانا چاہتے ہیں، اس کو اسلامی نہیں بنانا چاہتے۔ یہ اسلامی بھائی جس نے آتے ہی پہلے دن اپنے لبرل ہونے کا دو کتے اٹھا کے ثبوت دیا تھا، ہمارے یہ مولوی صاحب جلد ہی بھول گئے اور اس کو کہ جناب یہ تو لبرل ہے، اسلامی جمہوریہ کا پاکستان کا صدر بننے کا آئینی اعتبار سے بھی حق نہیں رکھتا، لیکن انہوں نے قبول کر کے اب یہ خود ہی پشیمان ہوئے بیٹھے، اے باد سبا ای ہما آوردتست، یہاں تک پہنچے ہو تو یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہیں نے یہ ان کو ہوا دی اور ان کی پشتیبانی کی، اور آپ پر اب پریشان ہوئے بیٹھے ہو کہ جناب یہ صدر صاحب ہم نہیں مانتے۔ جب آئینی طور پہ تم نے مان لیا، اب تمہارا انکار سوائے ڈبڈبی کی اور ہے کی حیثیت ہی کیا رکھتا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں حضرت ساجد میر صاحب کی عظمت کو، جنہوں نے اس وقت بھی کہا تھا اگر پاکستان کے سارے جناب سیاسی لیڈر اس کو صدر مان لیں، ساجد میر اس کو صدر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس وقت بھی نہیں اور اب بھی نہیں۔ یہ عظمت ہے اس انسان کی، اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے اور اللہ ذو الجلال انہیں صحت اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ باقی اس سلسلے کی بات قادیانیوں کے حوالے سے، ان کے عقائد کیا ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اس لیے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فتنہ دب چکا، نہیں، یہ فتنہ اب اثر نو پر پرزے نکال رہا ہے۔ یہ سلگتی ہوئی جو پہلے آگ بجھ چکی، اب ان حکومت کے کارندوں نے ان میں ایک روح پھونکنے کی کوشش کی ہے۔ ضرورت ہے کہ آپ حضرات ان کے عقائد اور ان کے افکار سے واقف ہو، اس لیے آئندہ اللہ نے چاہا تو ایک دو خطبوں میں میں ان کے عقائد اور ان کے افکار کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ذو الجلال ہمیں اپنے نبی سے وابستہ رکھے، اپنے نبی کے ساتھ ایمان مستحکم فرمائے اور آپ ہی کے ساتھ قیامت تک ہمارا تعلق قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔